الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المحسن بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صلوات. محترم عالمی معاشرہ اور قرآن حکیم کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو آہستہ آہستہ اپنے اختتامی مرحلوں سے قریب ہو گیا. آج اس سلسلہ گفتگو کی 8ویں تقریر ہے. میرے محترم سننے والوں تک یقیناً ان آیات کا پیغام پہنچ گیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا. خلق الانسان من علق، اس اللہ نے انسان کو جمے ہوئے خون سے خلق کیا. اقرأ وربک الاکرم، حبیب پڑھو تمہارا رب بہت کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھلایا. علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سب کچھ سکھلا دیا جو انسان نہیں جانتا تھا. کلا ان الانسان لیطغی، عجیب بات ہے کہ خلقت کے باوجود اور علم کے باوجود انسان سرکشی کر رہا ہے. ان رآہ استغنی، اس بات پہ سرکشی کر رہا ہے کہ وہ بے نیاز بنتا جا رہا ہے، وہ مستغنی بنتا جا رہا ہے، وہ غنی بنتا جا رہا ہے. الا الی ربک الرجعی، انسان کو بتلا دو کہ پلٹ کر ہماری ہی بارگاہ میں آنا ہے. بتلا دو انسان کو کہ پلٹ کر ہماری ہی بارگاہ میں آنا ہے. ایک عصر حاضر کے انتہائی بڑے مفکر، فلسفی اور دانشور نے اپنی کتاب میں لکھا، بڑا مشہور فلسفی بلڈورا اور معاصر فلسفی تھا. ابھی کچھ دنوں قبل اس کا انتقال ہوا. اچھا کچھ دنوں سے میرا کچھ سال. اس نے لکھا کہ یہ جو پچھلے 300 سال ہیں، پچھلے 300 سال یعنی 1999 سے لے کر پچھلے 300 سال، اس میں جیسے جیسے انسان اپنے علم اور اپنی طاقت پر قابو حاصل کرتا گیا اور جیسے جیسے انسان نے فطرت کو تسخیر کرنا شروع کیا، ویسے ویسے انسان خدا سے بے نیاز ہو گیا
مذہب سے بے نیاز ہو گیا، وحی الہی سے بے نیاز ہو گیا. یعنی اب ہمارے پاس طاقت ہے، اب ہمارے پاس علم ہے، اب ہم اپنے علم کے زور پر میزائل بناتے ہیں، اپنے علم کے زور پر سیارے بناتے ہیں، اپنے علم کے زور پر خلائی گاڑیاں بناتے ہیں. تو اب ہمیں کسی اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ اب ہمیں کسی وحی الہی کی کیا ضرورت ہے؟ میں کتنے بے بس ہو کہ تم بکرے کی کلوننگ تو کر سکتے ہو، خود بکرا نہیں بنا سکتے. اسی لیے قرآن مجید ہے، قرآن مجید میں پہلی وہی ہے. میں یہ بار بار اپنے نوجوان دوستوں کی خدمت میں جو پیغام پہنچا رہا ہوں وہ پیغام اسی لیے کہ ان کے ذہن میں محفوظ ہو جائے کہ یہ آیات جو میں نے سرنامے کلام میں تلاوت کی ہر روز یہ پہلی وہی ہے، یعنی اللہ کا پہلا پیغام ہے. قرآن جو اللہ کا آخری پیغام ہے نا، اس آخری پیغام کا پہلا پیغام وہ شروع ہوا تخلیق سے. اب آرام سے سننا وقت نہیں ہے، خدا کی قسم وقت نہیں ہے. اب آج کا 1 گھنٹہ، کل کا 1 گھنٹہ اور بات کو مکمل ہو جانا ہے، تو آپ ذرا آرام سے سن لو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اسی لیے پروردگار نے خلقت سے گفتگو شروع کی. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام سے، اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا. یہ نہیں بتایا کہ کیا خلق کیا. اگر قرآن ان چیزوں کی فہرست بتانے بیٹھ جاتا جنہیں اللہ نے خلق کیا ہے تو زمین و آسمان ختم ہو جاتے، فہرست ختم نہ ہوتی. سننا آرام سے سننا، اس لیے کہ یہ خلاصہ ہے پچھلی ساری تقریروں کا. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا. کیا خلق کیا تذکرہ اس آیت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، عام کر دی بات. اسی طریقے سے سورہ اعلیٰ میں سورہ کا نشان ہے 87 پارے میں سورہ اعلیٰ میں آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. اللہ وہ ہے جس نے خلق کیا. کیا خلق کیا نہیں بتایا. تو آیات خلق کی وہ ایک قسم وہ ہے جن میں کہتا ہے ہم نے خلق کیا، اور دوسری قسم وہ ہے جس میں نام لینے کا کہتا ہے ہم نے آسمانوں کو خلق کیا، ہم نے زمین کو خلق کیا، ہم نے سورج کو خلق کیا، ہم نے چاند کو خلق کیا. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو خلق کیا. اور پھر اسی سورہ کی دوسری آیت میں خلق الانسان من علق، ہم نے انسان کو جمے ہوئے خون سے خلق کیا. تو کہیں کہتا ہے صرف خلق کیا اور کہیں نام لیتا ہے کہ کس کو خلق کیا. 87 نشان ہے سورہ اعلیٰ کا جس نے کہا کہ ہم نے خلق کیا، اور اس کے فوراً بعد کا سورہ غاشیہ جس کا نشان 88 ہے. کیا کمال کی آیت ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. بھائی یہ دیکھتے کیوں نہیں کہ ہم نے یہ اونٹ کیسا خلق کر دیا. عرب کا مانوس جانور تھا، عرب کا جانا پوجا جانور تھا، اس لیے پروردگار نے اونٹ کا تذکرہ کیا. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. یہ لوگ دیکھتے کیوں نہیں کہ ہم نے اونٹ اور اونٹنی کو ایبل دونوں کے لیے آتا ہے. اور جب میں نے کہہ دیا نا کہ ایبل دونوں کے لیے آتا ہے تو میرے پاس گواہ بھی ہے. میرے دوست مولانا شیخ علی مدبر صاحب پاکستان کے ایک نامور عالم دین وہ تشریف فرمائے، اب وہ گواہی دیں گے کہ یہ ایبل نر اور مادہ دونوں کے لیے آتا ہے. دیکھو ہم نے اونٹ کو کیسا پیدا کیا، دیکھو ہم نے اونٹنی کو کیسا پیدا کیا، اور دیکھو کیفیت کہ جب اونٹنی چلے تو اونٹ کا بچہ پیچھے پیچھے چلے. اس نے مامتا رکھی، بچے نے کہاں رکھی. بھائی سمجھتے چلو، خدا کی قسم سمجھتے چلو. اس میں بھائی اونٹنی چلی بھائی بہت توجہ ہے. جب اونٹنی چلی تو بچہ پیچھے پیچھے چلا نا. اس میں اونٹنی میں مامتا رکھی، بچے نے اطاعت رکھی. اب اگر بچے کو پکڑ لو اور اونٹنی جانے لگے تو کوئی بھی صورت ہو بچہ مچل کر اچھل کر چیخ کر کود کر تمہاری گود سے نکل جائے گا، اپنی ماں کے پاس چلا جائے گا. عجیب مزاج ہے. اور بھائی توجہ رہے بچے کا مزاج کیا ہے. بچے کا مزاج اگر تم بچے کو پکڑ لو اٹھی جا رہی ہے تو چھوڑا کر اپنے آپ کو، تمہارے ہاتھوں سے اونٹی کا بچہ چھوڑا کر اپنے آپ کو بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس چلا جائے گا. اور اگر
بچہ ادھر ادھر ہو جائے تو اونٹنی آواز دے لے گی. دوہرا رشتہ ہے اونٹنی میں اور اونٹنی کے بچے میں. اگر بچے کو پکڑو تو بچہ مچل کے ماں کے پاس چلا جائے, اور اگر بچہ صحیح ہو جائے تو ماں اسے آواز دے لے. بھائی یہی تو بات ہے کہ علی نے نہج البلاغہ میں کہا ان تو اتبعہ اتباع الفصیل اصل میں اپنے رسول کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. بات ہے سن تو بھائی اب تم سے بہتر اس جملے کو کون سمجھے گا. کن تو اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ, میں اپنے رسول کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلے. تو جو زندگی بھر اونٹنی کے بچے کی طرح محمد کے پیچھے پیچھے جا رہا ہو وہ عہد میں محمد کو دھول کے کیسے بھاگتا ہے. عجیب مر رہا ہے, عجیب مر. سننا اور یہ جملے اس قابل علی کے کہ انہیں اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ کرو. کن تو اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ, میں نہج البلاغہ سے کوٹ کر رہا ہوں. نہج البلاغہ علی کا خطبہ کا مجموعہ ہے. کن تو اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ, میں ایسے رسول کے پیچھے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. وَكَانَ لِي يَرْفَعُ مِنْ كُلِّ يَوْمٍ عَلَامًا مِنْ أَخْلَاقِهِ, اور رسول اپنی زندگی کے ہر روز اپنے اخلاق میں سے کچھ مجھے بتا دیا کرتے تھے. بھائی دوسرے کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ اخلاق رسول میرے پاس ہے. کسی کا دعویٰ نہیں ملتا کہ رسول کا اخلاق میرے پاس ہے. وَكَانَ يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ عَلَامًا مِنْ أَخْلَاقِهِ وَيَأْمُرُنِي بِالِاقْتِدَاءِ بِهِ, رسول مجھے ہر روز اپنا اخلاق, وہ اخلاقیات کی کتابوں میں لکھا ہوا اخلاق نہیں, اپنا اخلاق من اخلاقه, اپنا اخلاق یعنی علی کے پاس جو بھی ہے وہ فلسفیوں کا اخلاق نہیں ہے, محمد کا اخلاق ہے. ٹھیک ہے نا, محمد کا. اب کیا اس پڑھے لکھے اور بیدار مجمع کو اخلاق محمد کے بارے میں کچھ بتلاؤں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے, سب جانتے ہیں کہ میرے نبی کا اخلاق کیا ہے. کل آیت پڑھ کے لے آؤں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. محمد کا اخلاق ہے, سمجھ رہے ہو نا, وہ صاحب خلق عظیم ہے, اخلاق عظیمہ کا مالک ہے. تو کان علی یرفعو فی کل یوم من اخلاقہ علما. سننا بھائی سننا, اس لیے کہ میں یہاں سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں اور کسی مرحلے تک لے جاؤں گا. وکانا, ایک ہی خطبے کے تسلسل سے چند جملے سنا رہا ہوں. وکانا یجاورو فی کل سنۃ بحراء, اور میرے نبی کا طریقہ تھا کہ وہ ہر سال غار حرا میں کچھ دنوں کے لیے وہ نشین ہو جایا کرتے تھے. اب کون یہ رپورٹنگ کرے گا؟ دیکھو کوئی مصلحت ہے جو یہ جملے میں ہدیہ کر رہا ہوں, کون رپورٹنگ کرے گا؟ بھائی سیرت النبی لکھنے والے تو بہت سے ہیں لیکن محمد کو دیکھنے والا ایک ہے. بہت ہے
वकाना वकाना। भाई ذہن میں ہے یہ جو آیتیں میں پڑھ رہا ہوں سرنامے کلام میں، یہ پہلی وہی ہے نا، پہلی وہی یاد رہیں گی نا یہ آیتیں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. 5 آیتیں اتری ہیں پہلی وہی میں. اور کہاں اتری ہے؟ غار حرا میں، غار حرا میں. اور علی رپورٹنگ کر رہے ہیں کانا یجاورو فی کل سنۃ بحرا. بھائی سننا، خدا کی قسم سننا، رسول ہر سال کچھ دنوں کے لیے غار حرا میں جا کر گوشہ نشین ہو جاتے تھے. فَأَرَاهُ وَلَا أَرَاهُ غَيْرِي. اور اس وقت میرے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا. اس وقت میرے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا. یعنی جب پہلی وحی نازل ہوئی تو کوئی نہیں تھا. سنتے جاؤ. ابھی وہی نازل کہاں ہوئی؟ علی کی رپورٹنگ سنتے جاؤ. علی رپورٹ کر رہے ہیں اس واقعے کو، پہلی وحی کے نزول کے واقعے کو علی نے نہج البلاغہ میں رپورٹ کیا. کہنا یجاورو فی کل سنۃ بحرا فأراہ فلا یراہ غیری. بس اس وقت غار حرا میں محمد کے ساتھ اکیلا بیٹھا، میرے علاوہ کوئی اور نہیں تھا. آرا، اب جملہ سننا، آرا نور الوحی و اشم ریح النبوت. اور میں اکیلا بیٹھا ہوا غار حرا میں وحی کا نور دیکھا کرتا تھا، نبوت کی خوشبو سونگا کرتا تھا. عجیب ہے، عجیب. دیکھو ابھی وحی نازل نہیں ہوئی، اور کیا کہہ رہے ہیں علی کہ میں نزول وحی سے پہلے ابھی دلیل دوں گا کہ میں نے کہہ دیا کہ ابھی وحی نازل نہیں ہوئی، ابھی دلیل دوں گا. لیکن سنتے جاؤ، میں نزول وحی سے پہلے آرا نور النبوت، نور الوحی واشم ریح النبوہ، میں وحی کا نور بھی دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو بھی سونگا کرتا تھا. یہ وہی نور ہے نا جو سیدہ نے چادر میں دیکھا، اور یہ وہی خوشبو ہے جو نوازوں نے چادر میں سونگی. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ دیکھو کہاں سے کہاں بات جا کے جوڑ رہی ہے. آرا نور الوحی واشم ریح النبوہ، میں وحی کا نور دیکھتا تھا. ابھی وحی آئی نہیں ہے، لیکن علی چہرہ محمد میں وحی کا نور دیکھ رہے ہیں اور جس میں محمد سے نبوت کی خوشبو سونگ رہے ہیں. تو علی کا عقیدہ سمجھ میں آ گیا. علی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی وحی کے بعد نبی نہیں بنا کرتا، نبی پیدائش سے نبی ہوتا ہے. بہت صحیح ہے. بھائی سننا، خدا کی قسم سننا، اب دلیل دوں گا کہ ابھی وحی نازل نہیں ہوئی. میں اپنے نبی کے چہرے میں وحی کا نور دیکھتا تھا اور اپنے نبی کے جسم مطہر سے نبوت کی خوشبو سونگا کرتا تھا. فلما نزل الوحی علیہ، پھر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اب بات آ رہی ہے پہلی وحی کی. فلما نزل الوحی علیہ سمعت رنجتا، تو میں نے ایک چیخ سنی. بھائی پہلی وحی آ گئی. پہلی وحی کے نزول کے بعد کوئی ہے نا؟ ابھی بھی بات نہیں پہنچی. اچھا دیکھو تو اب پہنچاؤں گا بات کو. اگر بات نہیں پہنچی نا تو بات اب پہنچاؤں گا. سننا، فلما نزل الوحی علیہ سمعت رنجتا، جب پہلی وحی آئی رسول پر جبریل لے کے آئے تو میں نے علی کہتے میں نے ایک چیخ سنی غار حرا میں. فقلت یا رسول اللہ ما هذه الرنہ، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ چیخ کیسی ہے؟ تو رسول نے کہا ہاں شیطان قد آئے تھا، میرے بات کہی. ارے بھائی یہ شیطان چیخ رہا تھا کہ اب آخری ہدایت آ گئی. تو ابھی تو بھائی آئی تھی نا جب جبریل وحی سنا رہے تھے تو علی نے نہیں پوچھا یہ آواز کس کی ہے. پر جبریل کو پہچانتے تھے، جبریل کو پہچانے یا نہ پہچانے.
فلما نزل الوحی علیہ سمعت رنتن، میں نے ایک آواز سنی، میں نے ایک چیخ سنی، چیخ. فقلت یا رسول اللہ ما حاضر کرنا، تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ چیخ کیسی تھی؟ میرے نبی نے جواب دیا. اب دیکھو کمنٹری آ رہی ہے پہلی وحی کی اور علی کی زبان سے آ رہی ہے. نبی نے جواب دیا حاضر شیطان، حاضر شیطان قد ایسا بھی عبادت ہی، یہ شیطان تھا، یہ شیطان تھا. اپنی گمراہی سے مایوس ہو گیا اس لیے کہ آخری ہدایت آ گئی. اور اس کے بعد علی کہتے ہیں کہ رسول نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے یا علی انت تسمع ما اسمع و ترى ما ارى. علی تیرا کمال یہی ہے کہ جو میں سنتا ہوں وہ تو سنتا ہے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے. بھائی سننا، خدا کی قسم سننا. علی علی بھائی ابھی میں نے جملہ آخری جملہ روکا ہوا ہے اور اس کے بعد کسی مرحلے تک لے کے جاؤں گا. علی تسمعوا ما اسمع و ترى ما ارى. علی تیرا کمال یہی ہے کہ جو میں سنتا ہوں وہ تو سنتا ہے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے. الا انک لست بنبی ولکنک بوزیر. علی بس فرق مجھ میں اور تجھ میں یہ کہ میں نبی ہوں، تو وزیر ہے. ذوالشیرہ سے 3 سال پہلے کہہ دیا تو وزیر ہے. پہنچ گئی بات. ذوالشیرہ میں تو فقط اعلان تھا، اعلان تھا. وزارت تو مل گئی غار حرا میں، بھائی رکے رہو تو دوسرا سمجھ میں آ گیا غار حرا میں کون ہے. لیکن نہیں، پڑھے لکھوں سمجھ میں آئے نا، بہت پڑھے لکھے ہو. اب سنو پہلی وحی میں 5 آیتیں اور ان 5 آیتوں میں 5 الفاظ جو اللہ نے 2 مرتبہ استعمال کیے. دیکھو بڑا نازک محل فکر ہے. پہلی وحی میں 5 آیتیں اور 5 آیتوں میں 5 الفاظ جو اللہ نے 2 مرتبہ استعمال کیے. پڑھ کے سناؤں؟ بھائی سننا، اب گن کے بتلاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم. 2 اقرا ہیں. بھائی دیکھو بڑا دقیق مرحلہ ہے قرآن مجید کا، لیکن اتنا آسان کروں گا کہ بچہ بھی سمجھ لے گا. اور اگر تم ان آیتوں کی قدر نہیں کرو گے تو کیا وہ کرے گا جو قرآن کو سمجھتا ہی نہیں ہے؟ بھائی میں یہی تو میرا پیغام ہے کہ یاد کر لینا اور ہے، سمجھنا اور ہے. اچھا سننا بھائی، سننا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرا 2 اقرا ہو گئے نا. اچھا دوسرا لفظ لینا. اقرا بسم ربک الذی خلق، رب کا خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم. 2 مرتبہ رب آ گیا، 2 مرتبہ قرات، 2 مرتبہ رب. 2 ہو گئے. پھر سنو. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. 2 تخلیقیں ہو گئی. بھائی پہنچ رہی ہے بات. بھائی یاد تو سب نے کیا ہوا ہے نا قرآن کو، یاد تو سب نے کیا ہوا ہے. ذرا اس اینگل سے دیکھو. 2 اقرا میں توجہ رہے، 2 تربیتیں، 2 خلقتیں، 3 لفظ ہو گئے. اب پھر سننا. اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. 2 مرتبہ علم آیا یا نہیں؟ 2 مرتبہ علم آ گیا. بھائی سبق توجہ رہے. 2 قراتیں، 2 تربیتیں، 2 بھائی توجہ، بہت توجہ رہے. 2 قراتیں، 2 تربیتیں، 2 خلقتیں، 2 تعلیمیں. ہو گئی نا بات. اور اب پھر ایک مرتبہ سننا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو دو قرتیں، دو تخلیقیں، دو تعلیمیں، دو تربیتیں، دو انسان، یہ پہلی وحی میں دوسرا کون تھا؟ ایسے سمجھا کرو، ایسے سمجھا کرو. ایک پر وحی نازل ہو رہی تھی، دوسرا گواہ بن رہا تھا، وہ یہ نہیں تھا. میں نے بڑی زحمت دی اپنے سننے والوں کو. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ہم نے انسان کو سب کو سکھلا دیا جو انسان نہیں جانتا تھا. سرکشی کیا جا رہا ہے انسان. تو تعلیمیں دو ہیں، توجہ رہے، دو قسم کے علم ہیں. ایک وہ علم جو اسکولوں سے ملے، کالجوں سے ملے، یونیورسٹی سے ملے، اور اسی علم کو پڑھ کر انسان کر رہا ہے. بھائی کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے. اسکولوں میں پڑھ کر، کالجوں میں پڑھ کر، یونیورسٹیوں میں، جامعات میں پڑھ کر انسان کر رہا ہے. یہ اپنا حاصل کیا ہوا علم ہے، اور وہ علم خدا کا دیا ہوا علم. وہ علامہ آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کو علم دے دیا. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم نے فرشتوں کو علم دے دیا. علمناہ من لدنا علما، ہم نے خضر کو علم دے دیا. وعلمتنی من تاویل الاحادیث، ہم نے یوسف کو علم دے دیا. بھائی کمال کی بات ہے نا، کمال کی بات ہے. وآتینا داؤد وسلیمان علما، ہم نے داؤد کو علم دے دیا، ہم نے سلیمان کو علم دے دیا. بھائی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. کیا میں لے کے آ گیا ابراہیم کو علم ملے. ابراہیم پیدا ہوئے، یہ دیکھو شان بے نیازی پروردگار کی، بڑا عقل رہے ہوں گا اپنے علم پر. ابراہیم پیدا ہوئے تاروں کے گھر میں، اللہ نے علم وہاں دے دیا. میں سنتے جانا. یوسف پیدا ہوئے یعقوب کے گھر میں، اللہ نے وہاں علم دے دیا. میں دیکھ رہا ہوں کمال. موسیٰ پیدا ہوئے عمران کے گھر میں، اللہ نے وہاں علم دے دیا. بھائی عجیب کمال کا مرحلہ ہے. سلیمان پیدا ہوئے داؤد کے گھر میں، اللہ نے وہاں علم دے دیا. تو جو اپنے گھروں میں پیدا ہوئے اللہ تو انہیں علم دے دے، اور جسے اپنے گھر میں پیدا کرے. جسے اپنے گھر میں پیدا کرے اسے تمہارے جیسا کائی کھول دے گا. بھائی میری بات پہنچ گئی. برا نہ ماننا میرے لفظ کا کہ جسے اپنے گھر میں پیدا کرے اسے تمہارے جیسا کائی چھوڑ دے گا. بھائی سمجھ آئے نا. یہ ہے علی کا مقام علم، یہ ہے علی کا مقام علم. اچھا سنو، میں بہت متقی شخص ہوں، جو دعویٰ کر رہا ہوں ممبر سے. اچھا یہ مثال ہے، سچ میں سمجھ لینا، یہ مثال ہے، ورنہ کہاں میں کہاں تقویٰ. اچھا تو جو دعویٰ کر رہا ہوں، جو بھائی تقویٰ تو شریف زیادہ اٹھ کے جھٹلا دیتا. شرفائے عرب موجود تھے، شرفائے عرب موجود ہے. کوئی شریف زیادہ جھٹلا دیتا. ممبر سے کہہ رہا ہے جاؤ دیکھو سلونی کے دعوے کی شان کے ساتھ ابھی رکھیے. صرف ایک دعویٰ سنتے جاؤ مجھ سے، ایک موقع کا دعویٰ. کہنے لگے سلونی قدم سب سے دونی پوچھو
اچھا دیکھو دعویٰ بیڈ روم میں نہیں ہے, ڈرائنگ روم میں نہیں ہے, دعویٰ 5 آدمیوں کی شکل نہیں ہے, ممبر سے دعویٰ ہو رہا ہے. سنو گے, ممبر سے دعویٰ ہو رہا ہے, ممبر سے, ٹھیک ہے نا. اچھا ممبر کے سامنے کتنے لوگ ہوتے ہیں اندازہ تو تمہیں بھی ہے. کہ جا کے جب خطیب ممبر سلونی بول رہا ہو تو کیا حاصل ہوگا مجمع کا, کیا حاصل ہوگا مجمع کا. اس وقت میرا علی کہتا ہے سلونی سلونی قبل تک دونی, پوچھو. یہ دیکھو مقام علم ہے, یہ مقام علم ہے. یا میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا, پوچھو یہ پوچھنا چاہ رہے ہو پوچھو. میں توجہ رہے اب لکھ کے تم مجھے گم کر دو, جب پوچھنا چاہ رہے ہو پوچھو. میں قیامت تک کے سارے حالات بتاؤں گا. میں تم سے بہتر علی کے اس دعوے کی تصدیق کون کرے گا. کہنے لگے پوچھو پوچھو, مجھ سے قیامت تک کے حالات پوچھو, میں بتلاؤں گا. پوچھو قرآن کی کوئی آیت پوچھو, پوچھو پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو, جو پوچھنا چاہتے ہو وہ آج مجھ سے پوچھ لو. قیامت تک کے حالات پوچھو, بتاؤں گا. قرآن کی کسی آیت کو کسی لوگ سے پوچھو, بتاؤں گا. اور تیسرا چیلنج بتاؤں علی کا. کہنے لگے آج کون سا قافلہ کہاں سے چلا ہے, اسے جانا کہاں ہے, اس میں لوگ کتنے ہیں, سب بتلاؤں گا. ارے ان کے باپوں کے نام بھی بتلاؤں گا. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. دیکھو علی کا یہ تیسرا دعویٰ ذرا دیکھنا, یہ تیسرا دعویٰ ذرا دیکھنا. جو قافلہ علی کوفے کے ممبر پہ ہے نا, کہنے لگے کہ جو قافلہ روانہ ہوا ہے اسے بھی بتلاؤں گا, جو راستے میں ہے اسے بھی بتلاؤں گا, جو منزل تک پہنچ رہا ہے اسے بھی بتلاؤں گا. قافلے میں کتنے لوگ ہیں تعداد بھی بتلاؤں گا, ان کے نام کیا ہے وہ بھی بتلاؤں گا, ان کے باپ داداؤں کے نام کیا ہے وہ بھی بتلاؤں گا. بھائی یہ بیچ میں قافلہ کہاں سے آ گیا؟ ابھی تو قیامت تک کے حالات کی بات ہو رہی تھی, ابھی تو قرآن کی بات ہو رہی تھی, یہ بیچ میں قافلے کہاں سے آ گئے؟ بس رکے رہنا, میں نے بڑی زحمت دی ہے. بھائی یہ درمیان میں قافلے کہاں سے آ گئے کہ علی چیلنج کر رہے ہیں کہ قافلوں کے نام بتلاؤں گا, ان کے باپ داداؤں کے نام بتلاؤں گا, کہاں سے چلیں یہ بتلاؤں گا, کہاں جائیں گے یہ بتلاؤں گا, اس وقت کہاں ہیں یہ بتلاؤں گا. بھائی کچھ یاد آیا میرا سے جب رسول پلٹے اور دوسرے دن معراج کا واقعہ بیان کیا تو مکے کے مشرک کہنے لگے رسول سچ نہیں کہہ رہا ہے. تو رسول نے کہا میں نے فلاں قافلے کو فلاں جگہ دیکھا, فلاں قافلے کو فلاں جگہ دیکھا, فلاں قافلے کو فلاں جگہ دیکھا. جب وہ قافلے آ جائے تو تصدیق کر لینا. تو جو معراج محمد کی صداقت کا ہے وہی معراج علی کی صداقت کا ہے. بات پہنچ گئی, بات پہنچ گئی میرے محترم سننے والوں تک. اسے کہتے ہیں علم, لیکن وہ علم جو اطاعت کے ساتھ ہو. یہ علم تمہارا میزائلوں کا علم, تمہارا ایٹمی اسلحوں کا علم, یہ علم سرکشی کے ساتھ ہے, اور وہ علم اطاعت کے ساتھ ہے. بھائی بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. اب زحمت نہیں دوں گا, اب زحمت نہیں دوں گا, بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں. تمہارا علم سرکشی کے ساتھ ہے, معصوم کا علم اطاعت کے ساتھ ہے. اب جانتا ہے کہ قافلہ رات کی تاریکی میں کیوں نہ جا رہا ہو, اس کی تعداد بھی جانتا ہے, ان کے ناموں کو بھی جانتا ہے, ان کے دل میں کیا ہے یہ بھی جانتا ہے. بھائی یہی تو بات تھی نا مشہور واقعہ, جس کے پاس علم ہو اللہ کا دیا ہوا, خدا کی قسم اس کا اخلاق کتنا بلند ہوتا ہے. بس بس گفتگو آخری مرحلے میں آ گئی. میرے سننے والوں کو یاد ہوگا واقعہ. اس ممبر سے 25 سال کے اندر 2 مرتبہ بیان کر چکا ہوں, اور اب 30 مرتبہ بیان کر رہا ہوں, لیکن آج استدلال سننا ذرا. رسول اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ہے علم, اور علم کے ساتھ اخلاق, تو یہ بتانا ہے اور بات کو مکمل کر دینا ہے. ایک مرتبہ رسول نے مجمع جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ جبریل آئے, اور جبریل میرے پاس پیغام لے کے آئے ہیں کہ حبیب واپس آ جا. تو اب میں عنقریب تم لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا, تو تم میں سے اگر کسی کا کوئی حق میرے اوپر ہو, اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق میرے اوپر ہو تو مجھ سے مانگ لے, میں ادا کرنے کو تیار ہوں. ایک شخص بڑے مجمع سے کھڑا ہو گیا, 2 مرتبہ بیان کر چکا ہوں لیکن آج استدلال دینا چاہ رہا ہوں. بڑے مجمع سے شخص کھڑا ہو گیا
اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرا ایک حق ہے آپ کے اوپر. کہا بھائی تیرا کیا حق ہے؟ کیا حق ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ فلاں جنگ میں جا رہے تھے اور آپ نے اپنے ناکے کو تازیانہ مارا. اتفاق سے وہ تازیانہ ناکے کو نہیں لگا, مجھے لگا. کہا پھر؟ کہا یا رسول اللہ میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں. دیکھو صحابی ہے اور میں صحابہ کرام کی عزت کا قائل ہوں. ٹھیک ہے طریقے میں کمی ہو لیکن جذبہ اچھا ہے. اور کیا نا, چونکہ میں واقعہ تو بیان کر چکا ہوں, آج تو نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. میں آج نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. یا رسول اللہ میں قصاص لینا چاہتا ہوں. رسول نے کہا اچھا تازیانہ مار دے مجھے. کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ میں جو تازیانہ تھا, رسول کے پاس کئی تازیانے تھے اور ایک تازیانے کا نام تھا ممسوق. کہا یا رسول اللہ ممسوق تازیانے سے مجھے ضرب لگی تھی, حکم دیا میرے گھر سے ممسوق آیا جائے. ممسوق آیا. بھائی بہت توجہ رکھنا, بہت توجہ رکھنا. اگر کوئی دیکھو اب میں سیرت سے جملہ کروں. رسول کی سیرت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے سواری کے جانور کو تازیانہ نہیں مارا. جو الزام لگا رہا ہے جھوٹا ہے, سمجھ رہے ہو نا. میرے نبی نے کبھی اپنی سواری کے جانور کو تازیانہ نہیں مارا تھا. تو رسول کہہ دیتے نا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے, میں نے تو زندگی میں کبھی تازیانہ نہیں مارا. لیکن رسول نے تمہارے جھوٹے کو بھی نہیں جھٹلایا. تو بتلانا یہ تھا کہ میں تمہارے جھوٹے کو نہیں جھٹلاتا تو تم میرے سچے کو میں جھٹلا لے رہا. میرے محترم سننے والوں تک تم میرے سچے کو نہیں جھٹلا دینا. کہا تازیانہ لایا جائے. تازیانہ آیا. کہا یا رسول اللہ جس وقت وہ تازیانہ میرے جسم پہ لگا اس وقت میرے جسم پر رہنا تھا, میں نے قمیص نہیں پہنی ہوئی تھی. رسول نے اپنی قمیص اتار دی. بھائی وہ تو رسول کا ساتھی ہے, وہ تو ایک سچویشن کریٹ کر رہا تھا مہر نبوت کو بوسہ دینے کے لیے. دوڑتا ہوا قریب آیا, مہر نبوت کو بوسہ دیا, اپنے لب اپنے ہونٹ رکھ دیے مہر نبوت پر. کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کرے, میں نے تو بہانہ بنایا تھا مہر نبوت کو چھوڑنے کے لیے. تو صحابی وہ ہے جس کے ہونٹ مہر نبوت پر راجا ہے اور امام وہ ہے جس کے پاؤں مہر نبوت پہ ہے. جہاں علم ہو وہی اخلاق ہو اور جہاں اخلاق ہو وہی ہدایت ہو. میں یہی تو بتانا تھا. آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ جہاں کمال علم ہو وہاں کمال اخلاق ہوگا اور جہاں کمال اخلاق ہوگا وہاں کمال ہدایت ہوگی. امیر شام کی فوجوں نے صفین کے میدان میں, سب کو معلوم ہے جنگ صفین, علی نے لڑی, ٹھیک ہے نا, شام والوں سے لڑی. تو علی کی فوج کے آنے سے پہلے شام والوں نے نہر فرات پر قبضہ کر لیا. علی کے زمانے میں قبضہ کر لیا کہ اگر ہم نے پانی کو اپنے کنٹرول میں کر لیا تو علی اور ان کی فوج پیاسی مر جائے گی اور ہم فاتح ہو جائیں گے. جب علی کا لشکر آیا تو بڑے بڑے بہادر سے علی کے لشکر میں ایک مرتبہ علی نے کہا گھاٹ خالی کرواؤ, تلواریں کھینچی جوانوں نے, اور جو حملہ کیا تو امیر شام کی فوجیں بھاگ گئی اور علی کے فوجیوں نے گھاٹ پر قبضہ کر لیا. اب ادھر تو پریشانی تھی علی کے فوجیوں کو, اب ادھر پریشانی شروع ہوئی شام کے فوجیوں کو. شام کے فوجی گھبرائے ہوئے امیر کے پاس گئے. کہا امیر جو ہم نے منصوبہ بنایا تھا وہ تو فیل ہو گیا, ناکامیاب ہو گیا, اور علی کے لشکریوں نے فرات پر قبضہ کر لیا, تو اب تو ہم پیاسے مر جائیں گے. کہا کہ نہیں بھائی یہی تو فرق ہے, علی کریم ہے وہ پانی بند نہیں کرے گا. علی کریم ہے وہ پانی بند نہیں کرے گا. میں نے یہ جملہ کہا, میرا ایک دوست بے اختیار ہوا, یاد آ گیا بات. اجرکم اللہ. شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے اپنی امالی میں یہ لکھا ہے
बड़ी मोतबर किताब का हवाला दे रहा हूँ, अमालिये शेख सदूक। उसमें ये मौजूद है कि जब हश्र का मैदान होगा, रसूल मसनद शफाअत पे तशरीफ फरमा होंगे, बड़ा हुआ मजमा होगा मैदान हश्र का, अंबिया, मुरसलीन, फरिश्ते, उम्मतें, सारे लोग खड़े होंगे कि एक मरतबा आवाज आएगी, या अहलल महशर गुज़्ज़ू अब्सारकुम, महशर वालों आंखें बंद करो, मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी आ रही है। गलत हो गई ना तुम्हारी क्या आवाज है? या अहलल महशर, या अहलल महशर गुज़्ज़ू अब्सारकुम हत्ता तजूदा फातिमा बिन्त मोहम्मद, महशर वालों आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी आ रही है। शेख सदूक लिखते हैं कि जब शहजादी की सवारी पूरे मैदान को अबूर करके रसूल की मसनद शफाअत तक पहुंचेगी तो रसूल एहतराम में खड़े हो जाएंगे, अपनी बेटी के एहतराम में खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, बेटी बेटी आज उम्मत की शफाअत करनी है, तो है तेरे पास शफाअत का कुछ सामान? तो एक मरतबा बीवी अपना आंचल फैलाएंगी और कहेंगी, बाबा कफाना लिशफाअत यदाने मक्तूअताने ले इब्नी अब्बास, बाबा आज की शफाअत के लिए अपने बेटे अब्बास के दो कटे हुए बाजू लाइयो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आ गई ना बात तक बात? क्या अजीब नाम है, क्या अजीब शख्सियत है, क्या अजीब गरीब शहजादा है। पानी नहीं पहुंचा सका खैमे तक मगर सक्का है। मैंने बयान किया इन्हीं अय्याम अज़ा में, ये जो गुजर रहे हैं ना, मैंने बयान किया कि जब हुर का रिसाला हुसैन के सामने आया है और हुसैन ने अपने घोड़े को मोड़ना चाहा तो हुर बड़ा बहादुर था ना, उसने आगे बढ़कर हुसैन के घोड़े की लगाम थाम ली। अब्बास, अब्बास सुनना, अबुल फजील अब्बास। हुर ने हुसैन के घोड़े की लगाम थाम ली। हुसैन को जलाल आ गया, कहने लगे, शकलत का उम्म का या हुर, और तेरी माँ तेरे माता में बैठे, तेरी ये मजाल कि तू मेरे घोड़े की लगाम थाम ले। हुर कांपने लगा, हुर ने लगाम छोड़ दी, कांपने लगा। कहा, फजल रसूल आपने तो मेरी माँ का नाम ले लिया, लेकिन मैं क्या करूं कि आपकी वालदा का नाम वुजू के बगैर ले नहीं सकता। सुन लिया? अब्बास दूर खड़े हुए थे। जैसे ही हुर ने कहा ना कि आपकी वालदा का नाम बगैर वुजू के ले नहीं सकता, यह जुमला अब्बास के कानों तक पहुंच गया। घोड़े को दौड़ाते हुए आए और तलवार खींची। कहा, हुर किसकी माँ का नाम ले रहा था? और किसकी माँ का नाम ले रहा था? अगर अब दोबारा तेरी जबान से ये लफ्ज आया तो तेरी जबान काट दूंगा। हुसैन ने कहा, रुक जाओ अब्बास भैया, रुक जाओ, तलवार यहाँ में रख ली। क्या कमाल की बहादुरी है, क्या कमाल की इताअत है। सुन रहे हो ना? ये वाकया शायद 2 मुहर्रम का, और अब मुहर्रम की 4वीं तारीख आई, जोहर से पहले का वाकया है कि हुर ने इमाम हुसैन से मिलना चाहा। आया, कहा, मैं हुसैन से मिलना चाहता हूं। अब्बास ने कहा, मैं मिलने तो दूंगा मगर असला यहाँ रख दे। पहचान रहे हो अब्बास? जा मेरे मौला से मिल ले, मगर तलवार और ना यही रख दे। बस हुर की त्योरियों पर बना गए, कहा, बात तुमने मुझे क्या समझा है? मैं 4000 फौजियों का कमांडर हूं। तो एक मरतबा तलवार निकाली और कहा, उस दिन मौला सामने थे। उस दिन मौला सामने थे, इसलिए बच गया। अकबर ने कहा, चचा खामोश हो जाए, तलवार रख ली। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अब इससे ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। ये वाकया मैंने कब का बयान किया? 4 मुहर्रम का, वाह, जोहर से पहले। ठीक, बस दोस्तों देखो, वक्त तमाम किया।
2 دقیقے اور لوں گا بس. تم نے گریا کیا, مسجد تمام ہو گئی. چوتھی ہی محرم کو ظہر کے بعد حسین نماز سے فارغ ہو کر اپنے خیمے میں استراحت کر رہے تھے. عباس, یہ کردار سمجھو. حسین کی آنکھ لگ گئی. شہزادی زینب اپنے خیمے میں جاگ رہی تھی. ایک مرتبہ شہزادی نے شور کی آواز سنی. کہا فضا ذرا, فضا آئی. کہا باہر جا کر دیکھ یہ ہنگامہ کیسا ہے. گئی فضا, آئی. کہا بیوی کیا بتاؤں, فوجیں یزید کی چاہ رہی ہیں کہ خیمے یہاں سے ہٹائے جائیں. کہا پھر, کہا عباس کو جلال آ گیا ہے. بس آخری جملہ ہے میری تقریر کا. فضا کہنے لگی عباس کو جلال آ گیا ہے. بھائی اب سنو, یہ کردار ہے عباس کا کردار ہے یہ تمہیں بتا رہا ہوں. کہا اچھا عباس کو جلال آ گیا ہے, تم رو چکے نا. نہیں واقعہ سن لو, میں تو نہ رخصت بیان کر رہا ہوں نہ شہادت بیان کر رہا ہوں, میں تو صرف سمجھا رہا ہوں عباس ہے کیا, میں جتنا بتا رہا ہوں. میری عباس کو جلال آ گیا ہے. کہا اچھا فضا جا اور کہہ عباس سے کہ تمہیں تمہاری بہن زینب بلا رہی ہے. فضا آئی. کہا ہوگا نا کہ عباس تمہیں تمہاری بہن بلا رہی ہیں. نہیں سنا. واپس آئی فضا. بس میرے دوستو, فضا واپس آئی. کہا بیوی میں کیا بتلاؤں. اب کہا ہوا کیا. کہا بیوی میں کیا بتلاؤں. عباس کی آنکھیں نکلی ہوئی ہیں, کٹ پچے سے پسینہ گر رہا ہے. اب تلوار نکال کر زمین پہ خط پھینک دیا ہے اور کہا جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے وہ اس خط کو اس لکیر کو عبور کر کے لے لے. بس وہ بھی تالی کی بڑی بیٹی ہے نا, ایک مرتبہ کہنے لگی کہ کیا فضا عباس سے کہہ دے کہ اگر واپس آیا تالی کی بیٹی کربلا نہیں بڑھائے. بس آخری جملہ